بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے حدیثوں کے حساب سے اور دوسرے لوگوں کی روایت کے حساب سے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے ظاہری اور معنوی خوبیوں کے حسین ترین پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شکل و صورت میں بے مثال تھے، وہیں عمدہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ بلند درجے پر فائز تھے۔ آئیے ہم صحابہ کرام کے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ کی شکل و صورت، قد و قامت، انداز گفتگو اور چال ڈھال کیسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے پر نظر کرتا۔ بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش شکل و صورت اور رنگت کی تعریف کرتے ہوئے سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لمبے قد کے تھے، نہ ہی بہت چھوٹے قد کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ تو چونے کی طرح سفید اور نہ ہی گندمی تھا، نہ ہی سانولا نظر آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا چمکدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بمشکل 20 بال سفید تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا سردار ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ گورے چہرے والے جن کے مبارک چہرے کے ذریعے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کے مددگار، بیواؤں اور مسکینوں کے سرپرست۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نشین آنکھوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، چہرے میں کسی حد تک گلائی، آنکھیں کشادہ، پلکیں سیاہ اور لمبی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین رخساروں کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا سرخ مائل، آنکھیں نہایت سیاہ، بال قدرے گھنگریالے، گھنی داڑھی اور آپ کے رخسار ہلکے اور ہموار تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے، جو زیادہ ابھرے ہوئے نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی تعریف کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ ہی چھوٹی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا، وہ اس قدر چمکدار تھا کہ گویا چاندی کی سراہی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی خوبی بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، پنڈلیاں موٹی اور نرم، کلائیاں بڑی اور دراز، بازو اور کندھے طاقتور مضبوط، دونوں مونڈوں کا درمیانی فاصلہ ذرا زیادہ، سینہ کشادہ، سر کے بال قدرے خندار، پلکیں لمبی، خوبرو، خوبصورت اور گھنی داڑھی، کان لمبے اور دلکش، درمیانہ، زیادہ نہ لمبا نہ بالکل چھوٹا قد، سرخ و سفید رنگت گویا گل لالہ، آگے چلتے یا پیچھے مڑتے تو صرف گردن نہ موڑتے بلکہ پورے جسم کے ساتھ مڑتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا۔ کرتے ہیں سیدنا نبی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسی تھی، یہ جاننے کے لیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام سے رات کے وقت احرام باندھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دیکھی جو سفیدی اور چمک میں گویا چاندنی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ حدیث احمد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کا وصف بیان کرتے ہوئے آپ کے ایک صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ
بھاری بھرکم اور گوشت سے بھری ہوئی نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں ہلکی ہلکی اور سیدھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نر و نازک ہتھیلیوں کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ریشم کا کوئی موٹا یا باریک کپڑا ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور گداز ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور گھنی داڑھی کا وصف بتلاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا اور داڑھی مبارک گھنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پسینے کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ چمکدار موتیوں جیسا اور مہکتی ہوئی کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری والدہ سیدہ ام سلیم ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پوچھ کر اس میں جمع کرنے لگیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس پسینے کو اپنے خوشبو میں ملائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہم جس خوشبو میں بھی ملاتے ہیں وہ بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر ہجرت کے دوران میں راستے میں ام معبد خزاعیہ کے خیمے پر بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے ہیں۔ بدویانہ ماحول میں پلنے بڑھنے والی فصاحت و بلاغت رکھنے والی اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہی دیر دیکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک پر ایک جامع تبصرہ کر دیا جو تاریخ کے صفحات پر یادگار بن گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، چمکدار رنگت، روشن چہرہ، نہ اس قدر پتلے اور دبلے تھے کہ دیکھنے میں عیبدار لگے، نہ اس قدر بھاری بھرکم تھے کہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا ہو، شکل و صورت نہایت دلکش، جسم مبارک حسن و جمال کا پیکر، آنکھیں ایسی سرمگی جیسے ان میں ابھی ابھی سرما ڈالا گیا ہو، لمبی لمبی پلکیں، باروب آواز، چمکتی ہوئی لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور آپس میں ملے ہوئے ابرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں تو باوقار نظر آئیں، گفتگو فرمائیں تو اس میں مٹھاس ہو، بات کریں تو بہت واضح اور دو ٹوک، نہ بہت مختصر کہ مطلب ہی ظاہر نہ ہو اور نہ ہی اس قدر لمبی کہ سننے والا اکتانے لگے، بات کرنے کا انداز ایسا کہ جیسے دہن مبارک سے موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ اس قدر چھوٹا کہ نگاہوں میں جچے ہی نہیں اور نہ اس قدر لمبا کہ نامناسب معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے، کچھ فرماتے ہیں تو بہت توجہ سے سنتے تھے، کوئی حکم فرمائے تو لپک کر بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت کلامی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول گوئی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ لوگوں کو جان کے کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک اور شیئر کرتے رہیے اور جو ہے تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، مرشد، قائد اور رہنما محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر آسان جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا حلیہ اور تھوڑی بہت سیرت کی باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ویڈیوز بنا کے آپ کو پیش کروں گی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔